سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال یاد علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی گئی باتیں ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ دیگر اور بزرگان دین کے کیے گئے سوالات بھی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ آج نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابہ کرام علیہ رضوان سے، وہ کیا تھا اور اس کا کیا جواب نبی پاک علیہ السلام نے دیا یا صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیا۔ انشاءاللہ الرحمن اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اور ساتھ ضمناً کچھ اور باتیں بھی اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ الرحمن وہ بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں آپس میں، ارشاد فرمایا اور کون سے لوگ ہیں؟ مسلمان۔ آپس میں جو محبت ہے، جو دوستی ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، دنیاوی کوئی مقصد نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ دوستی وہ ہے جس کی دین اور شریعت میں اجازت ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ فَيَتَصَافَحَانِ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ اللہ کے لیے دوستی رکھنے والے دو مسلمان جب ملے آپس میں مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں۔ فرمایا وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھیں۔ ارشاد فرمایا حتی تغفر ذنوبہما ما تقدم وما تأخر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارہا ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ان کے فائدے کی کوئی چیز بتانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے، سوال فرماتے، اور یہ بھی کمال درجے کی شفقت اور عنایت ہوا کرتی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک محبت والا انداز تھا، ایک توجہ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ کسی جانب یا صحابہ کرام علیہ رضوان کی مکمل توجہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوال اور اس کے جواب کی جانب ہو جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا مبارک انداز ہوا کرتا تھا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں ایک بات بتاؤں ایسی؟ کیا بات؟ فرمایا ما ینجیکم من عدوکم، ایک ایسی چیز کے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ جو چیز تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کرے گی، تمہیں بچائے گی۔ فرمایا وَيُدِرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، صرف یہ نہیں کہ اس چیز کے ذریعے تم دشمنوں سے بچو گے، بلکہ ارشاد فرمایا وَيُدِرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، تمہارے رزق میں بھی اس کے ذریعے اضافہ ہوگا، رزق میں اضافہ اور دشمنوں سے حفاظت۔
دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ارشاد فرمایا تمہیں کوئی چیز بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان سے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا چاہتے ہو کہ تمہیں دشمنوں سے بھی نجات ملے اور تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہو تو پھر کیا کرو؟ فرمایا تدعون اللہ فی لیلکم و نہارکم، فرمایا رات میں بھی اللہ پاک سے دعا مانگو، دن میں بھی اللہ پاک سے دعا مانگا کرو۔ اللہ اکبر۔ فإن الدعاء سلاح المؤمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ دشمن سے بچاؤ کے لیے ڈھال چاہیے ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز، ہتھیار چاہیے ہوتا ہے جس کے ذریعے آدمی اپنی حفاظت کر سکے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہتھیار، ڈھال عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا بے شک دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا وہ چیز ہے جس کے ذریعے بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ نیک کام ہے، وہ عظمت رفعت والا کام ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے اسے اس پر پیار آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بندے پر جو اس کی بارگاہ میں دعا نہیں کیا کرتا، جو اس سے مانگتا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ وہ دعا کرنے کا خود حکم بھی ارشاد فرماتا ہے اور دعا کرنے والے بندے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اور دعا یہ یقیناً بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتا ہے، بیماریوں کو بھی دور فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، دشمنوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام، صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا تابعین ہوں یا دیگر اور اولیاء اعظام ہوں، ان سب کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے خالق، اپنے مالک کی بارگاہ میں خوب کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کے متعلق صحابہ کرام علیہ رضوان کے بہت سارے سوالات ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ اب دعا تو کرنی ہے، کیا دعا مانگے بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا دعا کے بہترین الفاظ کون سے ہیں، یا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ مانگے تو پھر کثرت کے ساتھ کس چیز کا سوال کرے، کیا مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے سوالات موجود ہیں۔ آئیے ایک اور سوال ایک صحابی رسول کا اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جو دعا ہی کے متعلق ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ای الدعاء افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کون سی دعا افضل ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی دعا مانگی جائے، زیادہ افضل، زیادہ بہتر، اچھی دعا کون سی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل ربک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو، عفو کا سوال کرو، عافیت کا سوال کرو اللہ تبارک و تعالی سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اے اللہ دنیا میں عفو فرما، عافیت نصیب فرما، اور آخرت میں بھی عافیت نصیب فرما۔ ثم اتاہ فی الیوم الثانی، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دوسرے دن پھر آیا، پھر آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افضل دعا کون سی ہے یہ ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا سل ربک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے مانگ، سوال کر، کیا دعا کر، ارشاد فرمایا دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے، آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتاہ فی الیوم الثالث، ارشاد فرمایا تیسرے دن وہ بندہ پھر آیا، سوال ایک ہی ہے، دن بدل رہے ہیں،
پہلے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جواب ارشاد فرمایا۔ دوسرے دن وہ آدمی آیا، سوال وہی ہے، دن بدل گیا ہے، اور وہ ذات جن سے سوال کر رہا ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ وہی ہے، دوسرے دن بھی وہی جواب ارشاد فرمایا۔ اب فرماتے تیسرے دن وہ پھر آیا اور اس نے پھر کہا، یا نبی اللہ ای الدعاء افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا سب سے افضل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل ربک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں عفو، معافی اور عافیت کا سوال کرو۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک سے یہ مانگو، اے اللہ دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی عفو درگزر فرما، معاف فرما دے، آخرت میں بھی معافی عطا فرما۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور ارشاد فرمایا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک بات اور بھی ارشاد فرما دی ساتھ، 3 دن مسلسل ایک ہی دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا وجہ بھی ارشاد فرما دی کہ بار بار جو ایک ہی جواب مل رہا ہے، ایک ہی دعا کرنے کا جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جب تجھے عافیت اللہ پاک نے عطا کر دی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، معافی بھی عطا کر دی، امن بھی عطا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عافیت بھی عطا کر دی، فرمایا پھر ہوگا کیا؟ فقد افلحت، ارشاد فرمایا پھر تو کامیاب ہو گیا۔ جب تجھے دنیا میں بھی عافیت مل گئی، آخرت میں بھی عافیت مل گئی، عفو بھی اللہ کریم نے کر دیا، معافی بھی عطا کر دی، فرمایا پھر تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ فقد افلحت، ارشاد فرمایا پھر تو کامیاب ہی کامیاب ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بار بار عافیت مانگنے کا ارشاد فرمانا اس آدمی سے یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عافیت کا مل جانا یہ افضل ترین دعاؤں میں سے ہے، اور افضل ترین چیزوں میں سے ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، سوال کرے جس کے بارے میں۔ اور اس سوال سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے زیادہ مہربان ہیں، اسی لیے تو صحابی رسول پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ یعنی اگر ہم غلطی سے نقصان دہ دعا مانگ بھی لیتے ہیں، حضور کی بتائی ہوئی دعا میں یہ احتمال نہیں، اس لیے دعائے معصور یعنی جو قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی ہیں جو بزرگوں سے منقول ہوں، وہ غیر معصور دعا سے افضل ہے۔ یعنی جو قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جو چیزیں جو دعائیں آئی ہیں یقیناً ان کا مانگنا افضل ہے دوسری دعاؤں کی بنسبت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری دعا ارشاد فرمائی۔ ہمیں بھی مدنی چینل کے ناظرین چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، اور واقعی جس بندے کو ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عافیت نصیب ہو گئی وہ خوش نصیب ہی خوش نصیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی عافیت کے مانگنے کا بارہا درس دیا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ اس پر ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بھی ہے، وہ بھی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں اس حدیث پاک کے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز یہ تھا، کیا اذا فقد الرجل من اخوانہ ثلاثۃ ایام، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جب کوئی بندہ 3 دن تک غیر حاضر رہتا نا، آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو پاتا، سأل عنہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، فَإِن كَانَ غَائِبًا دَعَا لَهُ، فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ تھا کہ اگر وہ کہیں چلا جایا کرتا تھا، غائب ہوتا یعنی شہر سے باہر چلا گیا، مسافر ہوا، تو آپ اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، دعا لہو، اس بندے کے لیے دعا کرتے۔ فرمایا وَإِن كَانَ شَاهِدًا زَارَهُ، اگر وہ وہیں موجود ہوتا لیکن کسی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پا رہا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے پاس جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، اس کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے، شرف عطا کرنے کے لیے۔ فرمایا وَإِن كَانَ مَرِيضًا،
اور اگر پتہ ہی چلتا کہ وہ بندہ بیمار ہو گیا ہے تو پھر مبارک انداز کیا ہوتا، عادہ، ارشاد فرمائے پھر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے کہ انصار میں سے ایک آدمی 3 دن تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے۔ فسأل عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھا کہ بھی وہ 3 دن سے فلاں انصاری صحابی نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ ترکنا مثل الفرخ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بندہ تو بیماری کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو چکا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے یوں دیکھا ایسا کمزور جیسے چوزا ہوا کرتا ہے، ایسا کمزور ہو گیا ہے وہ بندہ۔ اور فرمایا لا يدخل فی رأسہ شیء الا خرج من دبرہ، جو چیز بھی کھاتا ہے وہ جسم سے فوراً خارج ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا عودوا اخاکم، فرمایا اپنے بھائی کی عیادت کے لیے چلو۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعودہ، ہم ان کی عیادت کے لیے، اس انصاری صحابی کی عیادت کے لیے چل پڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ فرماتے ہیں وفی القوم ابو بکر و عمر، فرماتے ہیں ہمارے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو تھے ہی، سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فلما دخلنا علیہ، کہتے ہیں کہ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیف تجدک، یہ کیسے ہوا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کھاتا ہوں نا، جو بھی جسم میں جاتا ہے وہ جسم سے نکل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تھی کیفیت، کہ تمہاری کیفیت کیا ہے، تمہارا حال کیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ ہوا کیسے، یہ ہوا کیسے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مررت بک وانت تصلی المغرب، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ میں گزر رہا تھا اور آپ مغرب کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آپ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، وانت تقرأ هذه السورہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے سورہ قاریہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تلاوت فرمائی، میں نے اول تا آخر یہ سورت سنی آپ سے، آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میں نے یہ اس سورت کے اندر قیامت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، اس کی آگ کا ذکر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میں نے یہ سورت سنی نا تو میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ما کان لی من ذنب انت معذبی علیہ فی الآخرۃ فعجل لی عقوبتہ فی الدنیا۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اپنے خالق، اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی مولا اگر میرا کوئی ایسا گناہ ہے جس پر تو مجھے آخرت میں عذاب دے گا، اے اللہ فعجل لی عقوبتہ فی الدنیا، تو دنیا میں ہی جلدی مجھے اس کی سزا دے دے، یعنی آخرت کی سزا سے بچ جاؤں، یا اللہ دنیا میں ہی اس کی سزا دے دے۔ فرمایا فنزل بی ما ترا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس دعا کے بعد اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بئس ما قلت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اچھا نہیں کیا، کیا تو اپنے خالق، اپنے مالک سے یہ نہیں مانگ سکتا تھا؟ کیا؟ فرمایا تجھے چاہیے تھا تو یوں سوال کرتا، اپنے خالق، اپنے مالک کی بارگاہ میں یوں مانگتا کہ مولا مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا۔ فرمایا تو یہ نہیں مانگ سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَدَعَا بِذَلِكَ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، دعا بندے کو کیسے مصیبت سے بچاتی ہے، بیماری سے کیسے شفا کا سبب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیسے بندہ جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے جب اس کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، اس صحابی سے، انصاری سے ارشاد فرمایا کہ ابھی یہ دعا مانگو، ابھی یہ دعا مانگو اللہ تبارک تعالیٰ سے، کیا
کہ اللہ تبارک تعالیٰ اے میرے مالک، اے میرے خالق، مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اے خالق، اے مالک، مجھے دوزخ سے بچا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ان سے بھی فرمایا کہ تم بھی یہ دعا کرو، اور نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی اس صحابی کے لیے دعا کی۔ فرماتے ہوا کیا؟ فقام، صحابہ کرام فرماتے ہیں پہلے حالت کیا تھی؟ فرماتے ہیں انتہائی کمزور ہو چکے تھے وہ، اور فرماتے اب کیا ہوا؟ فقام فکانما نشط من عقال، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا تھا، ان کا رب کی بارگاہ میں سوال کرنا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ فقام، ایسے کھڑا ہو گیا جیسے ارشاد فرماتے کسی کو رسیوں سے جو بندہ ہوا ہو اسے آزاد کر دیا جائے تو وہ بندہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ایسے ہی کھڑا ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو کس چیز کا سوال کرنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے اس سے؟ دعا کے اندر جو الفاظ استعمال کر رہا ہے ان الفاظ پر بھی غور ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے کسی سے دعا سنی اور وہ مانگنا شروع کر دی، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مانگ کیا رہا ہے۔ اپنے خالق، اپنے مالک سے کچھ اور مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ کریم سے دنیا اور آخرت میں عافیت ضرور طلب کرنی چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے بھی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمیں چاہیے اپنی دعا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا ہماری دعا میں، ہمارے سوال میں، ہمارے مانگنے میں ضرور شامل ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں رزق اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم